کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں انسانوں کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے اس جیسا کلام بنا لو. اور مطالبہ یہ نہیں کہ پورے کا پورا قرآن بناؤ، مطالبہ بس یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ. لیکن قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم اپنا پہلا تعارف یہ کرواتا ہے کہ یہ ایک مرتب کتاب ہے، یہ کوئی یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتابی شکل دے دی گئی ہو. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ اور مرتب ہو چکا تھا. یہی ترتیب تھی قرآن کی حضور کی زندگی میں. سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر، سورۃ البقرہ دوسرے نمبر پر، آل عمران تیسرے نمبر پر، نساء چوتھے نمبر پر، مائدہ پانچویں نمبر پر، انعام چھٹے نمبر پر. یہی ترتیب تھی. حالانکہ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے. قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں، ایک موجودہ ترتیب کا نمبر اور ایک نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب کا نمبر. مثلا سورۃ البقرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو سورۃ البقرہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے. جب یہ 87ویں مرتبے پر اور درجے پر نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87، تو اس کو دوسرے نمبر پر کس نے رکھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا. پھر مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل ہوتی تھیں. حضور فرماتے تھے اس آیت کو سورۃ البقرہ میں رکھ دو، اس کو سورہ آل عمران میں رکھ دو، اس کو نساء میں رکھ دو، اس کو مائدہ میں رکھ دو. وگرنہ عام طور پر پوری کی پوری سورت یکجا نازل نہیں ہوئی ہے سوائے چھوٹی صورتوں کے. تو یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ قرآن حضور کے زمانے میں مرتب شدہ موجود نہیں تھا. قرآن کے حافظ تھے اور ان کو قرآن کریم اسی ترتیب سے یاد تھا جس ترتیب سے موجودہ قرآن ہمارے سامنے ہے. تو پہلا تعارف کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں جسے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کتابی شکل دے دی گئی ہو. اور یہ خصوصیت قرآن کے علاوہ کسی دوسری آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہے. تورات ایک کتاب نہیں ہے بلکہ تورات کے ساتھ 20 صحیفے بھی ہیں اور یادداشتوں کا مجموعہ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد مرتب کیا گیا حافظے کی بنیاد پر. اور پھر تورات کی زبان عبرانی یہ دنیا میں بولی نہیں جاتی اور تورات کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس ایک انجیل نہیں ہے، 4 انجیلیں ہیں اور یہ 4 انجیلیں بھی 100 انجیلوں میں سے منتخب کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے سال ہا سال بعد یادداشتوں کی بنیاد پر کئی انجیلیں ان کے صحابیوں نے اور ان کے تابعیوں نے مرتب کی اور ان کی تعداد 100 تک جا پہنچی. پھر ان 100 میں سے 4 انجیلوں کو منتخب کیا گیا اور انجیل کی اصلی زبان یونانی جو دنیا میں مردہ ہو چکی اور انجیل کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں. بعض نے تو 4 انجیلوں کے انتخاب کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سارے پادری جمع ہوئے
انہوں نے کہا کہ اختلاف کو ختم کرنا چاہیے. ہر ایک کہتا ہے کہ میرے پاس جو انجیل ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں، میرے پاس جو انجیل ہے وہ زیادہ سچی کتاب ہے. چنانچہ انہوں نے ایک میز پر ساری انجیلیں رکھ دیں اور پھر اس میز کو زور سے ہلایا گیا. جو گر گئیں جو باقی رہ گئیں ان کو مذہبی کتابوں کا درجہ دے دیا گیا. قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو اس نبی کی زندگی ہی میں کتابی شکل میں مرتب ہو چکی تھی جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی. قرآن واحد الہامی کتاب جو کروڑوں انسانوں کو زبانی یاد ہے. تورات والوں کو یقیناً تورات سے محبت ہے، انجیل والوں کو انجیل سے محبت، ہندوؤں کو اپنے ویدوں سے محبت اور تعصب کی حد تک محبت. لیکن آج ہندوؤں کی کتاب کا حافظ کوئی موجود نہیں، اور ویدوں کی جو اصل زبان تھی سنسکرت وہ مردہ ہو چکی. قرآن کے کروڑوں حافظ موجود، اور قرآن واحد کتاب جسے ہر جگہ اسی زبان میں پڑھا جاتا ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا. چاہے کوئی عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہندی بھی قرآن کو عربی میں پڑھتا ہے، اور اجمی بھی عربی میں، چینی بھی عربی میں، اور امریکی بھی عربی میں، افریقی بھی عربی میں، پاکستانی بھی عربی میں، افغانی بھی عربی میں. اور علماء کا متفقہ فیصلہ کہ قرآن کا ترجمہ یہ قرآن نہیں ہے. آج ہی شاید آپ نے دیکھا ہو روزنامہ اسلام میں یہ خبر شائع ہوئی، ایک صاحب نے قرآن کا عربی متن ہٹا کر صرف اردو ترجمہ شائع کر دیا. ہے قرآن کا ترجمہ، اردو ترجمہ، لیکن ساتھ عربی متن نہیں ہے. اس پر تمام علماء نے احتجاج کیا کہ الحمدللہ ابھی تک اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہونے والی ذرہ برابر تحریف کے سامنے سینہ سفر ہو جائیں گے. احتجاج کیا گیا. اردو ترجمہ ہے، انجیل کا ترجمہ نہ معلوم کتنی زبانوں میں، تورات کا ترجمہ، اور انہیں